اور کیا لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی نماز سے عید جو ہے نا وہ ایک بین سمجھے بین القوم اجتماع ہے، قوم کا ایک اجتماع ہے، قومی اجتماع ہے. یہ اجتماع گھروں میں کیسے ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ تو عید کی نماز تو ہے ہی عید گاہوں میں، بلکہ اللہ کے نبی تو عید گاہ میں جاتے تھے، باہر جاتے تھے کھلے آسمان پہ. مسجدوں میں علماء میں تو یہ بھی اختلاف ہے آپس میں کہ مسجد میں عید کی نماز کریں یا عید گاہ پہ کریں. بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر، جو مطلب اچھے علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے مسجد نبی میں عید کی نماز. کچھ کہتے ہیں نہیں وہ اس کو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے پڑھی بھی ہو، لیکن زیادہ یہی ملتا ہے کہ آپ نے کھلی جگہ میں جا کے پڑھی عید کی نماز. تو اب کیا کیا جائے؟ تو عید کی نماز تو ہے ہی اجتماع، بلکہ ایسا اجتماع جس میں آپ نے کہا کہ جس کو حیض بھی ہو، ایام بھی ہو، وہ بھی آئے، وہ خطبہ سنے عید کی نماز کا. ذوات الخدور، وہ عورتیں جن کو پردہ ہے، شادی کی عمر کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں نا، ماشاءاللہ ایام خیر القرون کی، وہ زمانے کی عورتیں جو جن کی شادی کی عمر آ جاتی تھی، ان کو باہر نہیں پھر گھروں سے نکالا جاتا تھا، وہ زیادہ گھر میں رہتی تھیں. آج کل الٹا حساب ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اللہ اس امت کو ہدایت دے. تو اللہ کے نبی کہتے تھے ان کو بھی لاؤ عید کی نماز پر، ذوات الخدور کو بھی لے کر آؤ. سبحان اللہ. پردوں میں رہنے والی جو عورتیں، شادی کی عمر والی لڑکیاں، وہ بھی آئیں، مگر با نقاب با حجاب ہو کر، تو وہ خطبہ سنیں، بس نماز نہیں. اگر وہ پاکیزگی میں نہیں ہے، حیض میں ہیں، جو وہ بھی آئیں گی اور وہ سنیں گی عید کا خطبہ. تو اس لیے وہ مساجد میں نہیں کرتے تھے. بہرحال تو یہ گھر میں کرنے والی نماز نہیں ہے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھر پہ نہیں ہو سکتی. اس کا اجتماع کم از کم مسجد میں تو ہونا چاہیے. لیکن آپ کی اگر گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پلیز کوئی سٹنٹ نہ کیجیے گا، پلیز. آپ دیکھ لیں تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، کیا ظلم ہوا ہے. میرا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری کوئی افیلیشن نہیں ہے ایکچولی کسی بھی پارٹی سے. میں الحمدللہ آزاد خیال آدمی ہوں، آزاد آدمی ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. اللہ کا خاص کرم ہے. میں غیر مسلموں میں بھی دین کا کام کرتا ہوں اور مسلمانوں میں بھی. میں آپ کو پوری علی وجہ البصیرت یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے لیے ایک مثال ہے. مجھے ایک پروفیسر نے یہاں ایک بات کہی تھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے بات. میں نیا امریکہ میں آیا، 2001 کی بات ہے. تو میں نے میری شروع کی ایک اسائنمنٹ تھی کوئی، میں الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا اس وقت، تو الحمدللہ مکمل کر لی تھی. بہرحال شروع کا ایک واقعہ ہے. تو مجھے نا پروفیسر نے بلایا. تو ہماری پروفیسر جو تھی نا وہ مسلمان تھی، خاتون پروفیسر، میری استاذہ. تو خوش قسمت ہوں میں کہ اللہ نے مجھے ایسے استادوں سے نوازا. تو کافی علمی شخصیت ہیں. انہوں نے حال ہی میں مجھے اپنی لائبریری دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہ کتابیں کہاں رکھوں، اتنی بڑی لائبریری، اس میں ایسی نادر کتابیں. میں کہا سبحان اللہ یار، دیکھو یہ تو شیخہ بھی تھیں ہماری. تو مجھے انہوں نے بلایا آفس میں، کہتی حافظ میں نے تم سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا جی. کہتی دیکھو تمہارے نام کے ساتھ حافظ بھی ہے، تمہاری داڑھی بھی ہے، مجھے ایک بات کا جواب دو. تو یہ داڑھی والا حافظ نے بعد میں پوچھا، پہلے کہا کہ مجھے ایک بات کا جواب دو. یہ جو اسائنمنٹ تھی یہ تم نے اکیلے نے خود کی ہے یا کسی نے ساتھ تمہارے کی؟ وہ جو لڑکے تمہارے ساتھ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہا وہ ہماری جو اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے، آپ نے خود کہا تھا کہ گروپ ورک کر سکتے ہیں، تو ہم نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، ہم اسائنمنٹس مل کے کرتے ہیں، ہم ساروں نے مل کے کی. کہتی ہاں مجھے پتہ ہے یہ ہے نا. جی. کہتی یہ ساروں نے ایک ہی طرح سے سولوشن نکالے میں. تو وہ کلاس تھی، بھول گیا مجھے کلاس کا نام، ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ایسی کوئی کلاس تھی، کوئی ہائی لیول کی کلاس تھی. تو الیکٹرانک سرکٹس تھی. بہرحال شروع کی کوئی کلاس تھی انجینئرنگ کی اس وقت کی، تو بیچلرز کی جو انجینئرنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی یہ ہے. کہتی کہ دیکھو میں تمہیں اس پہ کوئی 0 سکور نہیں دوں گی. یہاں پہ کیس بھی بن جاتا ہے، نقل کا کیس بنا کے نا آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیتے ہیں. کہتی میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمارے ادھر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری ایسی غلطی کو لے کر خود تمہیں موقع دیں گے کہ تم ایسے کام کرو، کہیں گے گروپ سٹڈی کرو، اور تم کرو گے اور اس میں تمہاری ظاہری بات ہے کام میچ ہو جائے گا سارا، اور وہ اس کو بہانہ بنا کے تمہیں دیوار میں ٹھوک دیں گے. دے ول نیل یو ان دا وال. یہ اس کے الفاظ تھے میری پروفیسر کے، اور مجھے آج تک الفاظ یاد ہیں. اس نے کہا تھا بچ کے رہنا، بالکل ایسے نہ کرنا.
کوئی کہے بھی نا کہ گروپ ورک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں نے مل کے ساروں نے ایک ہی پروسیس سے کوشچن حل کرنا ہے. تو میں نے اس کہانی کا مقصد کیا ہے، لب لباب کیا، یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ ہمارے دشمن جو ہے نا، وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مبغض اور غلیظ لوگ ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی برا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہے ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم تمہیں اپنی یہ نشانیاں، اپنی آیتیں کھول کے تمہارے سامنے رکھیں، تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے. تو یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ثبوت ہے کہ اس وقت غیر مسلموں میں، سارے غیر مسلم نہیں، غیر مسلموں میں ایسے بدبخت، ملعون اور جہنم کا ایندھن لوگ موجود ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا تھا نا تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ یار جو اللہ کہتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے میں نے بھر دینی ہے دوزخ. کہ وہ کون سے ہوں گے؟ اب دیکھ لیں آپ، یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ وہ بدبخت وہ لوگ ہیں جن کے لیے ابلیس کو بھی کوئی آئیڈیا دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ ایسے موقع پہ ایک سیکرٹ نماز جب کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. موقع چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کی مسجدوں پہ قبضہ کرنا، وہ چاہتے ہیں آپ کی مسجدوں کو جلانا، چاہے وہ مسلمان ملک کے لوگ ہیں چاہے وہ غیر مسلم ملک کے لوگ ہیں، یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اکثر اس امت کے اس وقت حکمران، مسلمانوں کے حکمران بھی، غیر مسلم بھی، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں. اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے. ان سے بچ کے رہیں، ان کو موقع مت دیں. جب انہوں نے کہہ دیا نا تو کہہ دیا. جب فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے کہ مسجد میں نہیں جانا، اور آپ چھپ کے چھت پہ کھڑے ہو کے چھتیں پھلانگ کے مسجد جا رہے ہیں اور وہ ڈرون یوز کر کے، یہ دجالی سسٹم آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ کل میں اسپتال گیا ہوں، میرے وہاں میرا بھائی تھا، اس سے ملنے گیا ہوں، تو اس نے بتایا کہ میں پریشان ہوں اس وقت کہ یہ اس وائرس کے ذریعے یہ کہیں دجالی سسٹم کو تو نہیں اپنا ایجنڈا پش کر رہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دس ٹو مچ فالوئنگ، ٹو مچ ٹریکنگ، بہت زیادہ ہو رہا ہے. سوری انگلش کے ورڈز منہ سے نکل آتے ہیں، تو آپ بچ کے رہیں. بالکل کسی اللہ کے دشمن کو ایسا موقع نہ دے. یہ اللہ کے دشمن ہے اور یہ آپ کے بھی دشمن ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے بیٹھ جاؤ چرنوں میں اور ان کے قدموں میں اور ان کو پوجنا شروع کر دو. چاہے وہ پوجنا فزیکل لٹرل پوجنا ہے یا وہ مطلب اطاعت کی شکل میں ہے کسی حکمران کی یا کسی چور کی. اللہ مجھے آپ کو بچائے. تو پلیز گھر میں نماز نہیں آپ نے عید کی کرنی، اور نہ ہی چھپ کے عیدگاہ میں کرنی ہے. ٹھیک ہے جی.